اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور ببرکت نام سے ہم ادارہ ادب افروز جہلم کے اس ماہانہ ادبی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہمارے اس نشست کی صدارت فرمائیں گے محترم ریاض انور ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ کی جو ہے کہ یہاں پہ ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی سید انصر صاحب ہیں جو کہ چند لمحوں میں انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محمد معاویہ علی صاحب کو کہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معاویہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محمد دلاور صاحب کو کہ آئیں اور نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کریں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور آج وہ عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، آج وہ عیب کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، کب وہ چاہیں گے حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ محمد دلاور صاحب جو ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش کر رہے تھے۔
آج کی ہماری یہ نشست جو ہے ماہانہ نشست جو ہے 2 ادوار پر مبنی ہوگی۔ پہلے دور میں ہم اپنے بہت ہی اچھے دوست سرفراز ضیاء صاحب کا افسانہ سنیں گے، اور اس کے بعد دوسرے دور میں مشاعرہ ہوگا جس میں تمام حاضر شعراء اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو میں نثر کے دور میں اپنا افسانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا سرفراز ضیاء صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنا افسانہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل کہ میں کچھ توازمائی پیش کروں، سب سے پہلے عرض یہ کر دوں کہ نثر کے معاملے میں بالکل ہی کوڑا کاغذ ہوں، کہیں کہیں اگر غلطی ہوئی تو فراغ دلی سے معاف فرما دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اس دی آواز اونچی کر لوں۔ اچھا، اس کا عنوان ہے جلسہ۔ زکو کہاں ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ زکیہ جسے اس کا باپ پیار سے زکو کہتا تھا، زکیہ کی آواز آئی ابا، زکو دیکھو یہ تمہارے لیے نئے کپڑے، یہ نئے جوتے، یہ چوڑیاں۔ زکو اب لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، زکو اب لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، مگر ابا یہ سارا کچھ آیا کہاں سے، مگر ابا یہ سارا کچھ آیا کہاں سے، اور ہمارے دن کیسے پھرنے والے ہیں۔ بیٹا تم بھی نا بڑی بھولی ہو۔ آج گاؤں میں ایک بہت بڑا سیاستدان آیا تھا جس نے گاؤں میں یہ اعلان کرایا کہ ہر گھر کے ہر فرد، ہر گھر کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ جس نے گاؤں میں یہ اعلان کروایا تھا کہ ہر گھر کو 10 ہزار روپے دیے جائیں گے، میں بھی وہی کھڑا تھا اور میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ دن بعد اسلام آباد میں ہمارے سیاسی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے جو 3 دن تک جاری رہے گا، جہاں عورت کو ایک دن کا 10,000 روپیہ اور مرد کو ایک دن کا 5,000 روپیہ دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کے زکیہ حیرت سے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ جب زکیہ سے رہا نہ گیا تو وہ بولی، ابا ہم نے نہیں جانا کہیں پر، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، مگر ہم گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ زکیہ کی باتیں سن کر بابا بولا، بیٹا دیکھو میری عمر 70 سال کے قریب ہو چکی ہے، میری عمر 70 سال کے قریب ہو چکی ہے، مجھ میں اب اتنی سکت نہیں کہ مزدوری کر سکوں، ایک یہی طریقہ ہے، اس سے کم فاقوں میں تو کمی آئے گی۔ وقت کا ریلا گزرتا گیا، پھر ایک دن مسجد میں اعلان ہوا کہ جن صاحب نے کچھ دن قبل گاؤں کے ہر فرد کو پیسے دیے تھے، ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ پرسوں اسلام آباد جلسے کے لیے گاڑی جا رہی ہے، جو لوگ جانا چاہیں اپنی تیاری کر لیں۔ زکیہ کا باپ دوڑتا ہوا گھر آیا، زکیہ سے کہنے لگا، بیٹا پرسوں تیار رہنا، ہم نے اسلام آباد جلسے کے لیے جانا ہے۔ زکیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بابا نہ مانا، بالآخر زکیہ کو اپنے ابا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وقت مقررہ پر گاڑی آئی جس میں بابا کریم بخش اور زکیہ سمیت بہت سارے گاؤں کی مرد و خواتین سوار ہوئی، آنکھوں میں نئے خواب سجائے بہتر مستقبل کی جستجو لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں سبھی لوگ شامل تھے، جوان، بوڑھے، دیہاتی، لڑکیاں، لڑکے، سبھی اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی۔ گاڑی جو ہی گاؤں سے نکلی تو نعرہ تکبیر کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا، یوں لگتا تھا جیسے یہ لوگ کسی جلسے میں نہیں، کسی جنگی معاہد پر جا رہے ہوں۔ اس گاڑی میں بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو شہر تو کیا اپنے گاؤں کی گلیوں سے بھی پوری طرح واقف نہیں تھیں۔ رستے میں بہت ساری گاڑیاں اس جلسے شریک ہوئیں اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ 3 گھنٹے کی مسافت پر پورا دن صرف ہوا۔ شام کا منظر تھا جب گاڑی جلسہ پر پہنچی، وہاں پر ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے الگ الگ کیمپس لگائے گئے تھے۔ بابا کریم بخش بوڑھوں کے کیمپ میں اور زکیہ عورتوں کے کیمپ میں رہنے لگے۔ جلسہ اپنے مقررہ وقت سے 2 دن تاخیر سے شروع ہوا۔ جب جلسہ ختم ہوا تو صاحب اقتدار کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ اپنے قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ زکیہ اور بابا کریم بخش بھی اسی دفتر کے باہر بیٹھے اپنی باری کے منتظر تھے کہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا میں دفتر سے آیا ہوں،
बाबा मैं दफ्तर से आया हूँ, अंदर से साहब ने कहा है आप बुज़ुर्ग आदमी हैं, आपको पहले फ़ारग कर दिया जाए, लिहाजा आप अपना शिनाख्ती कार्ड और इस लड़के को मेरे साथ भेज दें ताकि आपका काम जल्द से जल्द किया जा सके। ज़किया दूसरी तरफ मुंह करके कहने लगी, अब्बा हम अपनी बारी का इंतज़ार कर लेते हैं, मैं इस तरह किसी मर्द के साथ नहीं जाऊँगी। आप मुझे गलत ना समझें, हमारे घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, आप मुझ पर भरोसा रखें, यकीन करो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी बातों से बाबा करीम बख्श और ज़किया का दिल पिघल गया। बाबा शिनाख्ती कार्ड देते हुए उस आदमी से कहने लगा, देखो बेटा जल्दी करना, हमारा सफ़र बहुत लंबा है। वो आदमी कार्ड लेते हुए उठा और ज़किया भी उसके साथ ही उठ गई। बाबा करीम बख्श ने इतना तो देखा कि ज़किया उसके आदमी के साथ हवेली में दाखिल हुई जहाँ पर पैसे देने वाला दफ्तर था। जूं जूं वक्त गुजरता गया बाबा का कर्ब भी बढ़ता गया। घड़ी की सुइयाँ 1 घंटे से तजावज़ कर गईं तो बाबा की हालत मज़ीद बिगड़ी। 1 से 2 घंटे, 2 से 3, 3 से कई घंटे गुजर गए, ना ज़किया आई और ना ही वो आदमी आया। जब रात की तारीकी छाई तो चौकीदार ने बाबा करीम बख्श को दफ्तर के हदूद से बाहर जाने का कहा और बाबा बोझल कदमों से हदूद दफ्तर से बाहर निकल आया। सड़क के किनारे पर बैठकर बाबा खुद को कोसने लगा। पास ही झाड़ियों में किसी के कराहने की आवाज़ आई। बाबा उस तरफ मतवज्जो हुआ। ज़रा सी रोशनी पड़ी तो उसे अपनी ज़क्कों का दुपट्टा नजर आया, और वो दुपट्टा जो कभी अपने बाबा के सामने एक बाल भी नंगा ना करता था, आज वो सर ढांपने से भी कासिर था। या शायद अब वो हाथ दुपट्टा उठाने के काबिल नहीं थे। हाँ, ऐसा ही था। झाड़ियों के पीछे पुश्त पर बंधे हाथ, चेहरे पर दरिंदगी के निशानात और नीम बराना हालत में बाबा करीम बख्श ने अपने ज़क्कों को देखा। उसके मुंह से एक आसमां हिला देने वाली चीख उठी जो जलसे में लाने वाले लोगों से कई सवालात कर रही थी जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। बाबा करीम बख्श जैसे तैसे करके ज़किया को सड़क के किनारे पर लाया। थोड़ी देर बाद किनारे पर लाने में कामयाब हुआ तो किसी नेक दिल इंसान ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर ने बाबा से कहा, बाबा हमने लाख कोशिश की, कि एक नेक दिल इंसान उसे अस्पताल तक ले आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, बाबा हमने लाख कोशिश की मगर हम आपकी बच्ची को ना बचा सके। वहाँ अस्पताल की गैलरी में खड़े यही लफ्ज़ उसके ज़हन में गर्दिश कर रहे थे कि बाबा हम पर भरोसा रखो, हम भी माँओं वाले हैं, हम भी बेटियों वाले हैं। तो अब हम इसके बाद जो है अगले नस्र के दौर के बाद हम मुशायरा के दौर में चलते हैं। तो इसमें जो रवायात हैं, अदबी रवायात, उनके मुताबिक अपना जो कलाम पेश करना चाहूँगा। तो आज की जो नज़्म है उसका उन्वान है एक बात। साहिब सदारत की इजाज़त से कि तुम्हें एक बात कहनी थी मगर डरता भी हूँ जाना मैं इन पागल हवाओं से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बात को सुनकर ये अपने दोष पे रखे जहाँ भर से न कह आएँ। तुम्हें तो इल्म है जाना जहाँ के लोग कैसे हैं, किसी का ये किसी को भी कभी होने नहीं देते। वफ़ा को जुर्म कहते हैं, कभी हंसने नहीं देते। चलो हम यूँ करें जाना, किसी ऐसी जगह बैठें कि हमें फासला ना हो, जहाँ पर ये जहाँ वाले न देखें ना ही सुन पाएँ। तेरे कानों के दर पे ये खुली फैली हंसी जुल्फ़ें हटाकर अपने हाथों से तेरे शानों पे बिखरा के तेरे कानों के पास आकर मैं सरगोशी में कह डालूं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। यही एक बात कहनी थी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। शुक्रिया। तो इसके बाद दावत कलाम देना चाहूँगा। हमारे आज एक नए नौजवान दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल समद सुबहानी साहब। आएंगे और अपना कलाम पेश करेंगे। मोहम्मद अब्दुल समद सुबहानी। नात के कुछ अशार।
جہاں بھر میں جہاں دیکھو ہے چرچا کملی والے کا، جہاں بھر میں جہاں دیکھو ہے چرچا کملی والے کا، لبوں پہ سب کے جاری ہے ترانہ کملی والے کا، لبوں پہ سب کے جاری ہے ترانہ کملی والے کا۔ یہی حسرت ہماری ہے مدینے جائیں گے ہم بھی، یہی حسرت ہماری ہے مدینے جائیں گے ہم بھی، کہ ایک دن آئے گا لازم بلاوا کملی والے کا، کہ ایک دن آئے گا لازم بلاوا کملی والے کا۔ تراوت پائے اقدس کی ذرا جبریل سے پوچھو، تراوت پائے اقدس کی ذرا جبریل سے پوچھو، عقیدت سے ہے چوما جس نے تلوا کملی والے کا، عقیدت سے ہے چوما جس نے تلوا کملی والے کا۔ جہاں بھر میں جہاں دیکھو ہے چرچا کملی والے کا، سنایا جس نے نوکے نیزہ پر قرآن عقیدت سے، سنایا جس نے نوکے نیزہ پر قرآن عقیدت سے، حسین ابن علی ہے وہ نواسا کملی والے کا، حسین ابن علی ہے وہ نواسا کملی والے کا۔ عقیدہ ہے میرا میں جو بھی کھاتا اور پیتا ہوں، عقیدہ ہے میرا میں جو بھی کھاتا اور پیتا ہوں، قسم رب کی سبھی کچھ تو ہے صدقہ کملی والے کا، قسم رب کی سبھی کچھ تو ہے صدقہ کملی والے کا۔ یہ مانا میں نے سبحانی کہ جنت خوبصورت ہے، یہ مانا میں نے سبحانی کہ جنت خوبصورت ہے، مگر جنت کی بھی جنت ہے روزہ کملی والے کا، مگر جنت کی بھی جنت، مگر جنت کی بھی جنت۔ یہ مانا میں نے سبحانی کہ جنت خوبصورت ہے، یہ مانا میں نے سبحانی کہ جنت خوبصورت ہے، مگر جنت کی بھی جنت ہے روزہ کملی والے کا۔ جہاں بھر میں جہاں دیکھو ہے چرچا کملی والے کا، لبوں پہ سب کے جاری ہے ترانہ کملی والے کا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کی پہلی آمد اور خوب آمد ہوئی آپ کی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا اچھا کلام آپ نے پیش کیا، ہم آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ ہمیشہ یہاں پہ آتے رہیں اور اپنا یہ خوبصورت کلام جو ہمیں سناتے رہیں۔ اس کے بعد دعوت کلام دینا چاہوں گا محمد معاویہ علی صاحب کو، ان کا بھی آج یہ پہلی نشست ہے اور یہ لوگ نوجوان شامل ہوئے ہیں، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد معاویہ علی۔ سب سے پہلے سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معاویہ علی ہے اور میں شمس پور چک جمال کی سائڈ سے ہوں، اور میرے والد صاحب سائنس ٹیچر ہیں، کالا ڈپو ہائی اسکول میں فزکس کے ٹیچر ہیں، اور نسبت میں ارشاد حسین ارشاد صاحب کے بھتیجے بھی لگتے ہیں، ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور آج پہلی بار آپ کے مشاعرے میں آئے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے محبتیں سمیٹ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بی ایس سی کیا میں نے ایجوکیشن میں، اور شاعری بھی کرتا ہوں، نعت خوانی بھی کرتا ہوں، دونوں شمس پور میں رہتا ہوں۔ بالکل جی، ایک غزل پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ میرے زخموں کا سناتے ہیں فسانہ آنسو، میرے زخموں کا سناتے ہیں فسانہ آنسو، اس لیے چھوڑ دیا آپ کے بہانہ آنسو، اس لیے چھوڑ دیا آپ کے بہانہ آنسو، بہہ ہی جاتے ہیں بری بزم میں یکدم اکثر، بہہ ہی جاتے ہیں بری بزم میں یکدم اکثر، خالی کر دیتے ہیں خوشیوں کا خزانہ آنسو، خالی کر دیتے ہیں خوشیوں کا خزانہ آنسو۔ اور سنیے گا شعر، بہت ہی خوبصورت شعر۔ گر مجھے چھوڑ کے جانے کا بھی سوچا تم نے، گر مجھے چھوڑ کے جانے کا بھی سوچا تم نے، اتنا روؤں گا کہ دیکھے گا زمانہ آنسو، اتنا روؤں گا کہ دیکھے گا زمانہ آنسو، آہ بن کر کبھی دل میں ہی اٹک جاتے ہیں، آہ بن کر کبھی دل میں ہی اٹک جاتے ہیں، میرے زخموں پہ لگاتے ہیں نشانہ آنسو، میرے زخموں پہ لگاتے ہیں نشانہ آنسو، دیکھنا کیسے سمیٹوں گا تمہارا ہر غم، دیکھنا کیسے سمیٹوں گا تمہارا ہر غم، میرے دامن میں کبھی ایک گرانا آنسو، میرے دامن میں کبھی ایک گرانا آنسو، میں ہی حساس ہوں یا ہے تیرے لہجے کا اثر، میں ہی حساس ہوں یا ہے تیرے لہجے کا اثر، مجھ کو آیا نہ کبھی تم سے چھپانا آنسو، مجھ کو آیا نہ کبھی تم سے چھپانا آنسو۔ اور شعر سنیے گا۔
टूटते दिल की अलामत भी तो हो सकती है, टूटते दिल की अलामत भी तो हो सकती है, यूं अचानक कभी बेवजह सा आना आंसू, यूं अचानक कभी बेवजह सा आना आंसू, छोड़ दो मुझको मेरे हाल पे है चारा करो, छोड़ दो मुझको मेरे हाल पे है चारा करो, क्या करेगा जो बहाए ना दीवाना आंसू, क्या करेगा जो बहाए ना दीवाना आंसू, छोड़ दो मुझको मेरे हाल पे है चारा करो, क्या करेगा जो बहाए ना दीवाना आंसू। और आखिरी शेर, देखना कितना असर होगा दुआओं में अली, देखना कितना असर होगा दुआओं में अली, अपने अल्फाज में दो तीन मिलाना आंसू, अपने अल्फाज में दो तीन मिलाना आंसू। देखना कितना असर होगा दुआओं में अली, देखना कितना असर होगा दुआओं में अली, अपने अल्फाज में दो तीन मिलाना आंसू, अपने अल्फाज में दो तीन मिलाना आंसू। और आपकी इजाज़त से एक और कलाम पेश करता हूँ, सुनिएगा। सिवाय जिसके मेरा कोई गम गुसार न था, सिवाय जिसके मेरा कोई गम गुसार न था, वो मुझसे मिलने को एक पल भी बेकरार न था, वो मुझसे मिलने को एक पल भी बेकरार न था, मैं करके पासे वफा कश्तियाँ जला देता, मैं करके पासे वफा कश्तियाँ जला देता, कुछ उसके वादों का भी मुझको एतबार न था, कुछ उसके वादों का भी मुझको एतबार न था। और सुनिएगा, कफस में रखा गया और पर भी काटे मेरे, कफस में रखा गया और पर भी काटे मेरे, सदाएं देने का भी मुझको इख्तियार न था, सदाएं देने का भी मुझको इख्तियार न था, न जाने आज मेरे पाँव कैसे छलनी हुए, न जाने आज मेरे पाँव कैसे छलनी हुए, कि कुए यार का रास्ता तो खारदार न था, कि कुए यार का रास्ता तो खारदार न था, जला तो देता सरे शाम चाहतों के दिए, जला तो देता सरे शाम चाहतों के दिए, ज़माने भर की हवाओं का एतबार न था, ज़माने भर की हवाओं का एतबार न था। और शेर सुनिएगा, सज़ा सुनाई मुझे जितनी तेरी खलकत ने, सज़ा सुनाई मुझे जितनी तेरी खलकत ने, ए रब्बे काबा में इतना गुनाहगार न था, ए रब्बे काबा में इतना गुनाहगार न था। और शेर सुनिएगा, चमन वो उजड़ा तो ऐसा कि फिर बसा ही नहीं, चमन वो उजड़ा तो ऐसा कि फिर बसा ही नहीं, नसीब जिसको कभी मौसमे बहार न था, नसीब जिसको कभी मौसमे बहार न था, अली मैं कैसे कहूँ लौट कर वो आएगा, अली मैं कैसे कहूँ लौट कर वो आएगा, बिछड़ते वक्त जो खुश था और अश्क बार न था, बिछड़ते वक्त जो खुश था और अश्क बार न था। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अशार पेश किए। मुआविया अली साहब, आपकी भी एंट्री बहुत अच्छी हुई है, और हम जो है आज सिर्फ ये दो लोग नहीं मिले, मंगला से अरशद साहब हमारे एक और दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और आज पहली बार अपना कलाम पेश करेंगे, तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अरशद साहब को कि आएँ और अपना कलाम पेश करें मंगला से। जनाब सदर की इजाज़त से, इजहारे ख्याल में बेबाक होना चाहता हूँ, इजहारे ख्याल में बेबाक होना चाहता हूँ, शकुको शबात से पाक होना चाहता हूँ, दूर तलक पहुँचे जिसकी ताबा चमक, दूर तक पहुँचे जिसकी ताबा चमक, इस कदर दरख्शां महताबे अफलाक होना चाहता हूँ, इस कदर दरख्शां महताबे अफलाक होना चाहता हूँ, बख्शिश मिल जाए सारे जराइम की जीस्त में ही, बख्शिश मिल जाए सारे जराइम की जीस्त में ही, सुर्ख रूई से मैं स्पुर्दे खाक होना चाहता हूँ, सुर्ख रूई से मैं स्पुर्दे खाक होना चाहता हूँ। अभी एक नज़म, एक अरसा से इबादत में लताफत मुयस्सर नहीं है, एक अरसे से इबादत में लताफत मुयस्सर नहीं है, शब व रोज़ की इसियाँ से कराहत मुयस्सर नहीं है, शब व रोज़ की इसियाँ से कराहत मुयस्सर नहीं है, तलबे दुनिया के लिए बारहा डगमगाए मेरे कदम, तलबे दुनिया के लिए बारहा डगमगाए मेरे कदम, कसूरवार खुद ही हूँ कि अभी तक इस्तिकामत मुयस्सर नहीं है, कसूरवार खुद ही हूँ कि अभी तक इस्तिकामत मुयस्सर नहीं है, बेसबब बड़ी खुद साख्ता दुश्वारियाँ मेरी, बेसबब बड़ी
خود ساختہ دشواریاں میری، کسی کو دوش نہیں کہ مجھے راحت میسر نہیں ہے، کسی کو دوش نہیں کہ مجھے راحت میسر نہیں ہے۔ بندے ہیں میرے ہاتھ پاؤں مجبوریوں کے توق سے، بندے ہیں میرے ہاتھ پاؤں مجبوریوں کے توق سے، مدت سے مقید زنداں ہوں، مدت سے مقید زنداں ہوں کہ بغاوت میسر نہیں ہے۔ اور تیری تحریر سے ہو جاتا کب کا برپا انقلاب ارشد، تیری تحریر سے ہو جاتا کب کا برپا انقلاب ارشد، لگتا ہے کہ تیرے الفاظ کو صداقت میسر نہیں ہے۔ آپ کو ذوق دیکھتے ہوئے ایک اور دو اشعار، یہ بھی تازہ ہی کلام تھا۔ زیست کی رنگینیوں سے قلب ہے بے ذوق، زیست کی رنگینیوں سے قلب ہے بے ذوق، تیری رخصت کے ساتھ رخصت ہوئے سارے شوق، تیری رخصت کے ساتھ رخصت ہوئے میرے شوق، تیری محبت سے بغاوت کا گماں نہیں، تیری محبت سے بغاوت کا گماں بھی نہیں، آج تلک تیری محبت کا گلے میں ہے تو۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے منگلہ سے محمد ارشد صاحب جو کہ پہلی بار تشریف لائے، بڑا پیارا کلام پیش کیا۔ اور اب اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے دوست اعجاز میر صاحب کی طرف کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ سفر راہ محبت کی رہنمائی ہم سے لو، سفر راہ محبت کی رہنمائی ہم سے لو، اپنے مکتوب تدبیر کی، اپنے مکتوب تقدیر کی روشنائی ہم سے لو، سفر راہ محبت کی رہنمائی ہم سے لو، اپنے مکتوب تقدیر کی روشنائی ہم سے لو، رہ گئی بن کے ایک نقطہ مبہم زندگی، رہ گئی بن کے ایک نقطہ مبہم زندگی، راہ نقطہ مبہم کی آگاہی ہم سے لو، راز نقطہ مبہم کی آگاہی ہم سے لو، ہے چرچا اس حسن دلبر کا چار سو، ہے چرچا اس حسن دلبر کا چار سو، روئے دلبر کی جلوہ آرائی ہم سے لو، روئے دلبر کی جلوہ آرائی ہم سے لو، ہے مسافت محبت اکو ہے گراں یاد رکھ، ہے مسافت محبت اکو ہے گراں یاد رکھ، کوہ گراں کی کوہ پیمائی ہم سے لو، کوہ گراں کی کوہ پیمائی ہم سے لو، ہونا صدیق ہے ضروری یار غار کے لیے، ہونا صدیق ہے ضروری یار غار کے لیے، بولے صدیق یار غار کی آشنائی ہم سے لو، بولے صدیق یار غار کی آشنائی ہم سے لو، کہا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی الکریم، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ہے فرمان صادق اقوال کی سچائی ہم سے لو، ہے فرمان صادق اقوال کی سچائی ہم سے لو، ہے فرمودات اصحاب رسول میں یہ صراحت سراسر، ہے فرمودات احباب رسول میں یہ صراحت سراسر، اپنے اعمال کی اکمل صالحائی ہم سے لو، اپنے اعمال کی اکمل صالحائی ہم سے لو، لکھا ہے کتب اولیاء میں جز بجز، لکھا ہے کتب اولیاء اللہ میں جز بجز، آؤ اور قلب کی صفائی ہم سے لو، آؤ اور قلب کی صفائی ہم سے لو، ہے بزرگان دین کی تعلیم میں وضاحت افعال، ہے بزرگان دین کی تعلیم میں وضاحت افعال، کہا اپنے افعال حسنہ کی اصلاحی ہم سے لو، کہا اپنے افعال حسنہ کی اصلاحی ہم سے لو، ہیں آیات قرآن دوا اور شفائے امراض مومن، ہیں آیات قرآن دوا اور شفائے امراض مومن،
بے فرمان الہی ہر مرض کی دوائی ہم سے لو، بے فرمان الہی ہر فرض کی دوائی ہم سے لو، اعجاز ہر بات کو سوچ سمجھ کر کیا کرو، اعجاز ہر بات کو سوچ سمجھ کر کیا کرو، اپنے سوچ سمجھ کی گہرائی ہم سے لو، اپنے سوچ سمجھ کی گہرائی ہم سے لو، سفر راہ محبت کی رہنمائی ہم سے لو، اپنے مکتوب تقدیر کی روشنائی ہم سے لو۔ یہ تھے اعجاز میر صاحب کے جو کہ اپنا ایک طویل غزل جو ہے پیش کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا نوجوان نسل کا ایک خوبصورت غزل گو شاعر محمد فیضان آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ محمد فیضان صاحب صدر کی اجازت سے تازہ شعر ہیں غزل کے۔ ہمارے گاؤں کی گلیوں کے بیچ کیا ہوگا، ہمارے گاؤں کی گلیوں کے بیچ کیا ہوگا، غریب لڑکی کے سپنوں کے بیچ کیا ہوگا، تمام ہمارے گاؤں کی گلیوں کے بیچ کیا ہوگا، غریب لڑکی کے سپنوں کے بیچ کیا ہوگا، تمام جھرنے ہی برنے لگے ہیں ندیوں کو، تمام جھرنے ہی برنے لگے ہیں ندیوں کو، اب اس سے بڑھ کے پہاڑوں کے بیچ کیا ہوگا، ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں سوائے حلش، ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں سوائے حلش، تو خود ہی سوچ کے بچوں کے بیچ کیا ہوگا، ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں سوائے حلش، تو خود ہی سوچ کے بچوں کے بیچ کیا ہوگا، کہ اپنے نام کی جنگوں میں کچھ نہیں بخشا، تو تیرے نام کی جنگوں کے بیچ کیا ہوگا۔ اور غزل کے چاند اشعار۔ درون نیند تھا خوابوں نے راستہ نہ دیا، درون نیند تھا خوابوں نے راستہ نہ دیا، مجھے ایک لمحے کو صدیوں نے راستہ نہ دیا، کواڑ کھولنا چاہا صبا نے صبح وصال، اداس بیل کے پھولوں نے راستہ نہ دیا، میں تیرے دست حنائی کی بھیک لے نہ سکا، تیرے فقیر کو لوگوں نے راستہ نہ دیا، کی بھیک لے نہ سکا، تیرے فقیر کو لوگوں نے راستہ نہ دیا۔ وہ تھے محمد فیضان جو کہ ہمیشہ کی طرح بڑا پیارا کلام پیش کر رہے تھے، اور محمد فیضان کے بارے میں یہ کہوں کہ جیلم کا نام انہوں نے پاکستان میں بیت بازی کے مقابلے میں روشن کیا، اور یہ ہمارا فخر ہے، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے محمد فیضان کہ آپ ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنا کلام سناتے ہیں، ہمارے جو ہے نا خوش کرتے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد دعوت کلام دینا چاہوں گا، ہمارے بیچ موجود ہیں سیدہ شاہدہ شاہ صاحبہ، کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں دو چار باتیں بھی کروں گی کہ اس محفل میں میرا خیال 2-4 مرتبہ میں آئی ہوں، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ لوگ بانٹتے ہیں۔ عام طور پہ ہم انہیں اپنی لائف میں اتنے مگن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ گلوبل لائف ہے، دوڑ ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ میں خود ڈسٹرکٹ اسمبلی کی بھی ممبر رہی ہوں، پھر میری پولیٹیکل سائڈ بھی ہے، UNDP کے ساتھ ٹریننگ وغیرہ کرواتی ہوں، بہت سارے، بٹ یہاں جب آتی نا تو لگتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ایک لائف ہے، ایک مختلف قسم کی زندگی ہے آپ لوگوں کی نا، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشی پہ ایک دوسرے کو چھوٹے الفاظ پہ جب شیئر کہتے ہیں، داد دینا ایک دوسرے کو، وہ آپ کو جو خوشی ملتی ہے شاید ان بہت بڑی لائف ہے ہم جس کو سمجھتے ہیں گلوبل لائف، اس میں یہ خوشیاں شاید نہیں ہیں۔ میں آج ماں کے بارے میں
कुछ नज़म है ये। मेरी प्यारी माँ तुम्हें ढूंढूं कहाँ मैं, लुट गई हर खुशी जल गया आशियाँ। मेरी प्यारी माँ तुम्हें ढूंढूं मैं कहाँ, तेरे कदमों के नीचे थी जन्नत मेरी, थी जिल्ले खुदा तू रहमत की लड़ी। मेरा काबा थी मेरा और दौलते दो जहां, मेरी प्यारी माँ मैं तुम्हें ढूंढूं कहाँ। कहा था एक रोज़ तूने, कहा था एक रोज़ तूने प्यार से, जो मर जाऊं ना रोना तुम मेरे लिए, जो मर जाऊं ना रोना तुम मेरे लिए। सदा रहना खुश सुनो मेरी जान, प्यारी माँ तुम्हें ढूंढूं मैं कहाँ। माँ तो बिछड़ी तो हुआ एहसास, छिन गया जैसे साहिबा रहमत का आज। काश देखे कोई मेरे दिल का दुआ, मेरी प्यारी माँ तुम्हें ढूंढूं कहाँ। तेरे मरने से महसूस हुआ ये आज, छिन जाए जिससे माँ की शफ़क़त का ताज। रूठ जाता है इससे खालिक के दो जहां, मेरी प्यारी माँ मैं तुम्हें ढूंढूं कहाँ। माँ फिर मुझे आके ले गोद में, भूल जाऊं सारे गम तेरी आगोश में। खुदारा सुनो मेरी आहो खान, मेरी प्यारी माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ। शाहिदा शाह साहिबा माँ के उन्वान से नज़्म पेश कर रही थी और सब उस शहर में गुम थे कि हम दाद देना भी भूल गए। तो बड़ी अच्छी नज़्म आपकी, और हमें उस मुब्तला कर दिया उस सूरत हाल में। हम यहाँ पे आसिफ लोधी साहब के ममनून हैं कि तहरीक चैनल के, तहरीक टीवी के हम ममनून हैं कि वो इस मुशायरा की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारी जो शायरी, हमारी जो नशिस्त की ये जो कवरेज है ये दे रहे हैं। तो ममनून हैं तहरीक टीवी के और आसिफ लोधी साहब के कि आप यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा सैयद अख्तर शाह साहब, जो कि शाहिदा शाह साहिबा के खामद हैं, कि आएँ और अपना कलाम पेश करें। सैयद अख्तर शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदद खा हूँ कि थोड़ा लेट हो गया। असल में एक जान है और आधार दुख है, बहरहाल देर के सियाने की मदद खा हूँ। आज ये एक नज़म है वसीयत। एक महाराज जंग पे कोई सिपाही गया हुआ है तो वो अपनी बेगम को लिखता है ख़त। सर ये इलाल में शाया हो चुकी है। अब वो अपने बेगम को मुखातब होकर कहता है, तेरा शिकवा बजा है ए मेरी शरीके सफ़र, तेरा शिकवा बजा है ए मेरी शरीके सफ़र, निकलते नहीं गीत उल्फत के मेरे मुंह से। तेरा प्यार तेरी चाहत भूल गया हूँ, तेरा प्यार तेरी चाहत भूल गया हूँ, तमन्ना है कि खेलूँ फ़कत आग और खून से। मेरी चाहत में रंगे हिना है ही नहीं, मेरी चाहत में रंगे हिना है ही नहीं, मेरे लहू में जोश वफा है ही नहीं। अब वो अपने जस्टिफाई कैसे करे अपने आप को, तुझे बताऊं मैं कैसे ए मेरी महबूब सनम, तुझे बताऊं मैं कैसे ए मेरी महबूब सनम, है वतन की हुर्मत एक ग्रामबार सरमाया। इस धरती पे इस वतन के सीने पे मेरे असलाफ ने है खून अपना बहाया। चाहूँ भी तो गीत प्यार के गा न सकूँगा, तेरे लिए जंग छोड़ के मैं आ न सकूँगा। घर मोड़ लिया मुंह तेरे लिए मैदान से, घर मोड़ लिया मुंह तेरे लिए मैदान से, मुझ गद्दार को ना कौम कभी माफ़ करेगी। छिन जाएगी अरूस वतन की चादर तत्हीर, मेरी नस्ल ना इस दब्बे को कभी साफ करेगी। मेरी जान तो फ़कत कौम का ही, मेरी जान तो फ़कत कौम ही का सरमाया है, मेरे खून का हर कतरा तो कौम ही का सरमाया है। हो जाऊं जो कुर्बान मैं वतन के लिए, हो जाऊं जो कुर्बान मैं वतन के लिए,
मेरी जान मेरे बच्चों को ये समझा देना, तुम्हारा बाप था कौम की अमानत तुम भी, मुल्क की हुर्मत के लिए घर बार लौटा देना। तकदीस वतन हर हाल में बेहतर है लहू से, तारीख़ वतन तुम भी लिखना अपने लहू से। ये थे सैयद अख्तर शाह साहब, जो कि एक फ़ौजी जवान की जो वसीयत जो है वो पेश कर रहे थे। तो हम तहरीक टीवी के इस तवस्सुत से जो है इसी हवाले से बात याद आई कि हम अहले कलम पैगाम देना चाहते हैं भारत के उन लोगों को जो कि जंग चाहते हैं। अदीब हमेशा अमन चाहता है और इस्लाम अमन का पैगाम देता है, और हम हमेशा अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अमन होना चाहिए। अगर भारत और पाकिस्तान में अमन होता है तो इस खित्ते के लोग तरक्की करेंगे और यहाँ की भूख प्यास तभी ख़त्म होगी जब हम यहाँ पे अमन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जंग मुसल्लत की गई तो हमारा इस कौम का अदीब भी जो है पाक फ़ौज के साथ खड़ा होगा, और हम भरपूर जो है बॉर्डर पे जाके हम गीत लिखने वालों में से होंगे, गीत गाने वालों में से होंगे, और इंशाल्लाह भारत को भरपूर जवाब देंगे। तो इसके बाद दावत देना चाहूँगा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े अच्छे नात खान हैं, बड़े अच्छे पोठोहारी और उर्दू का कलाम लिखते हैं, तनवीर ताहिर कियानी साहब जेहलम की शान हैं। तो मैं दावत दूंगा कि आए कलाम पेश करें। अब कहाँ बचपन के वो दिन कि जब जुगनू सुबह उम्मीद का तारा दिखाई देता था। अब कहाँ बचपन के वो दिन कि जब जुगनू सुबह उम्मीद का तारा दिखाई देता था। अब तो हम बारिश लोग खौफो और रास की उन सरहदों के बासी हैं जहाँ जुगनू पे पुलिस की गाड़ी का गुमा होता है। और एक और समाअत फरमाइए कि सच्चे लोगों की मुखालफत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी पे कुत्ते का पुरएतमाद हमला। सच्चे लोगों की मुखालफत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे तेज़ रफ्तार गाड़ी पे कुत्ते का पुरएतमाद हमला। एक और सुन लीजिए कि कहाँ कच्चा घड़ा पक्के लोग, अब कहाँ कच्चा घड़ा पक्के लोग, अब तो हस्बे वादा कोई ना आ पाए। तो समझ से फ़कत एक धीमी सी आवाज़ आती है, क्या आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल किसी दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है। तो चंद अशार बिल्कुल नई गज़ल के जज चाहूँगा कि मैं किसी पेड़ का पत्ता होता, मैं किसी पेड़ का पत्ता होता, कुछ मेरा साए में हिस्सा होता। मैं किसी पेड़ का पत्ता होता, कुछ मेरा साए में हिस्सा होता। दुश्मनों ने भी मुझे छोड़ दिया, दुश्मनों ने भी मुझे छोड़ दिया, मार देते जो मैं ज़िंदा होता। दुश्मनों ने भी मुझे छोड़ दिया, मार देते जो मैं ज़िंदा होता। फाख्ता का ना मैंने सीखा चलन, फाख्ता का ना मैंने सीखा चलन, हर घड़ी जुल्म का खदशा होता। प्यास दीवार ना बनने पाती, करबला को कभी सोचा होता। तो एक कलाम में करबला वालों की नज़र करना चाहता हूँ, उसके बाद इजाज़त, क्योंकि मेरे ज़हन में अभी तक वो महीना गया नहीं। तो सलाम पेश करूँगा कि जिसने हसनैन से मोहब्बत की, जिसने हसनैन से मोहब्बत की, उसने हर जुल्म से बगावत की। जिसने हसनैन से मोहब्बत की, उसने हर जुल्म से बगावत की। चश्मे हैरान से देखता था फलक, चश्मे हैरान से देखता था फलक, हुर ने कितनी बड़ी तिजारत की। चश्मे हैरान से देखता था फलक, हुर ने कितनी बड़ी तिजारत की। और रोने वालों के साथ रो लेना, ये भी एक शक्ल है इबादत की। रोने वालों के साथ रो लेना, ये भी एक शक्ल है इबादत की। सर कटाया मगर झुकाया नहीं, सर कटाया मगर झुकाया नहीं, क्या तमन्ना थी वो शहादत की। सर कटाया मगर झुकाया नहीं, क्या तमन्ना थी वो शहादत की। और दीनो दुनिया उसी की है वल्लाह, दीनो दुनिया उसी की है वल्लाह, जिसने हसनैन से मोहब्बत की। और मक्ता समाअत फरमाएं कि गूंगे बहरे भी रो पड़े ताहिर, गूंगे बहरे भी रो पड़े ताहिर, गमे शब्बीर ने वो हालत की। गूंगे बहरे भी रो पड़े ताहिर, गमे शब्बीर ने वो हालत की।
یہ تھے تنویر طاہر کیانی صاحب جو کہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب دعوت کلام دینا چاہوں گا اپنے دوست سرفراز ضیاء صاحب کو کہ نثر پارہ ہم نے آپ کا سنا، افسانہ آپ کا سنا، اب آپ اپنی شاعری بھی سنائیے۔ سرفراز ضیاء صاحب۔ اللہ والوں پر ایک پڑھا ہے کچھ، تو میں بھی ایک 6 ماہ کے شہزادے پر ایک نظم ہے کہ میں اپنے باپ کی عظمت ہوں نامسگر ہے، میں اپنے باپ کی عظمت ہوں نامسگر ہے، ہر ایک امام کی راحت ہوں نامسگر ہے، نماز صبر کی نیت ہوں نامسگر ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں نامسگر ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گا، میں تیرے گھر صفے ماتم بچھا کے دم لوں گا، وہ جس نے پیکرے غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، اسی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو کہہ رہا ہے زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس ختم ہونے والا ہے، امیر وقت تیری شام کر کے چھوڑوں گا، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گا، اور ہمارا خون بہا کے نہ ایسے اترا تو، خبیث خانے سجا کے نہ ایسے اترا تو، یہ مائیں بہنیں رلا کے نہ ایسے اترا تو، ہمارے خیمے جلا کے نہ ایسے اترا تو، میں کم سنی میں سنوں ایسا کام کر دوں گا کہ آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گا، اور جہاں میں تازیہ خانے سجائے جاتے ہیں، جہاں میں تازیہ خانے سجائے جاتے ہیں، علم بھی غازی کے گھر گھر لگائے جاتے ہیں، یہ فرش ماتمی جا جا بچھائے جاتے ہیں، تو پھر حسین کے قصے سنائے جاتے ہیں، ہماری لمحہ بلمحہ عبادتیں ہوں گی، تجھے یزید ہر ایک جا پہ لعنتیں ہوں گی، اور آخری مسدس ہے کہ میں ہیبتوں سے جو کھینچوں گا غیظ کی دیوار، میں ہیبتوں سے جو کھینچوں گا غیظ کی دیوار، قدم اٹھا ہی نہ پائے گا لشکر کفار، نظر میں تیری پھرے گی یہ بھائی کی تلوار، پلک چھپکتے تجھے ہوگا موت کا دیدار، جو آج چاچا کا کردار بن کے آیا ہے، وہ کربلا میں علمدار بن کے آیا ہے۔ اور 3 اشعار ہیں کہ کہیں کسی سے کوئی رابطہ بنانا ہے، کہیں کسی سے کوئی رابطہ بنانا ہے، ہمیں بھی جینے کا ایک آسرا بنانا ہے، اور حصار کھینچ رہا ہوں میں سوچ سے آگے، حصار کھینچ رہا ہوں میں سوچ سے آگے، سکون چاہیے سو دائرہ بنانا ہے، اور شگاف کر تو رہا ہوں میں آسمانوں میں، شگاف کر تو رہا ہوں میں آسمانوں میں، دعا کے واسطے ایک راستہ بنانا ہے، اور ایک غزل کے چند اشعار کے جو مال عشق پہ واجب زکوٰۃ ٹھہرے ہیں، جو مال عشق پہ واجب زکوٰۃ ٹھہرے ہیں، کئی ہزار میں وہ 5-7 ٹھہرے ہیں، اور کہیں کسی بھی طور زمانے سے ہم نہ ہاریں گے، کسی بھی طور زمانے سے ہم نہ ہاریں گے، ہمارے ہاتھ محبت کے ہاتھ ٹھہرے ہیں، اور خاموشیوں کی زباں سیکھنا اگر چاہو، خاموشیوں کی زباں سیکھنا اگر چاہو، ہم اس ہنر کی مکمل لغات ٹھہرے ہیں، اور ایک شعر سر جی آپ کی نظر کے جو کہہ رہے ہیں ہمیں جانتے نہیں بالکل، جو کہہ رہے ہیں ہمیں جانتے نہیں بالکل، ہمارے پاس کئی چاند رات ٹھہرے ہیں، اور کچھ اس طرح ہے تعلق ہمارا پانی سے، کچھ اس طرح ہے تعلق ہمارا پانی سے، کبھی تو نیل کبھی ہم فرات ٹھہرے ہیں، جو مال عشق پہ واجب زکوٰۃ ٹھہرے ہیں، کئی ہزار میں وہ 5-7 ٹھہرے ہیں۔ یہ تھے سرفراز ضیاء صاحب جو کہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دوں گا جہلم کے خوبصورت شاعر ایم یادش صاحب کو کہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام پیش کریں۔ ایم یادش۔ عشق میں مت پوچھ میرے دل نے ناکامی کے بعد، دم لیا پہلو میں کتنی خون آشامی کے بعد، اور کل نظر آیا گروہ خود فراموشاں میں دل،
کل نظر آیا گروہ خود فراموشاں میں دل، رے گزارے ہجر میں ایک عمر گم نامی کے بعد، خدشہائے تم تو الزام دامنگیر ہے، شکر ہے اس پارسا کو خوب بدنامی کے بعد، اور ایک عنایت کے عوض نقد انا جن سے خودی، ترک الفت ہی بلا تھا اس گراں دامی کے بعد، ترک الفت ہی بلا تھا اس گراں دامی کے بعد۔ اور ایک نظم جی طلوع صبح ازل سے پہلے میں مضطرب تھا، میرے عناصر میں کشمکش تھی، گما کی تیرہ و تار شب میں دراز گمبھیر واہموں کے مہیب سائے، یقین کی زرتاب سرزمینوں میں خواب آگی مسافتوں کے نگار منظر، متائے احساس دل گرفتہ بقائے کان سر بجانوں، گمان شب کا سکوت ٹوٹا تو صبح کاذب نگار منظر لہو میں تر تھے، الست جذبوں کی روح پرور بشارتوں نے بقائے کان کی ریزگی کو قرار بخشا، تو میری فطرت میں صبح صادق کا نور پھوٹا، طلوع صبح ازل تا امروز میرے اجزاء میں کشمکش ہے، یقین کی زرتاب سرزمینیں حقیقتوں کے کراہت آمیز استعاروں سے ہٹ گئی ہیں، میری بصیرت روایتوں کی درست و سنگی جبلتوں سے امان طلب ہے، میری حمیت رہین نانے جمی پڑی ہے، ضمیر خوف فساد خلق خدا کی خود ساختہ دلیلوں کا یرغمالی، شعور کشتہ آگ ہی ہے، رگے تخیل میں چھید کرتی ہزار پہلو حقائقوں کا گمان کیجئے، تو عین ممکن متائے احساس خون روئے، طلوع صبح ازل سے پہلے میرے عناصر میں کشمکش تھی، طلوع صبح ازل تا امروز میرے اجزاء میں کشمکش ہے۔ یہ تھے ایم یادیش صاحب جو کہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا جہلم سے تشریف لائے ہیں راشد منیر صاحب کہ آئیں اور اپنا کلام عطا کریں۔ سوچاں جد بھی تیرے بارے اکھاں وچوں ٹٹن تارے، سوچاں جد بھی تیرے بارے اکھاں وچوں ٹٹن تارے، تو کی جانے درد وچھوڑا، تو کی جانے درد وچھوڑا، کیویں سہندے ہجر دے مارے، تو کی جانے درد وچھوڑا، کیویں سہندے ہجر دے مارے۔ اور دو شعر، سچی گل تفسیراں دے وچ، سچی گل تفسیراں دے وچ کی لبدا تحریراں دے وچ، سچی گل تفسیراں دے وچ کی لبدا تحریراں دے وچ، میں تے ایک نعرہ لایا سی، میں تے ایک نعرہ لایا سی پی گئیاں زنجیراں دے وچ، میں تے ایک نعرہ لایا سی پی گئیاں زنجیراں دے وچ، دوویں ہتھ میں وٹ سٹے، دوویں ہتھ میں وٹ سٹے نے، تجھے نہیں سے لکیراں دے وچ۔ یہ تھے جی جی راشد منیر صاحب، سارا کلام آپ کا بہت پیارا خوبصورت تھا جی۔ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت ہی پیارا کلام راشد منیر صاحب کا، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس شاعری پہ۔ اور اب میں دعوت دوں گا حفظ مراتب کو، ہم یہاں پہ تھوڑا توڑ رہے ہیں کہ کچھ مصروفیت کے باعث ادارہ ادب افروز جہلم کے صدر مرزا اسکندر بیگ صاحب کو کہیں جانا ہے، تو پہلے اپنا کلام پیش کریں گے مرزا اسکندر بیگ صاحب۔ بزم آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو میزبان ہوتے ہیں۔ تو
नए आने वाले जो हमारे दोस्त हैं, बेटे हैं, भाई हैं, सारे उनको खुश आमदीद कहते हैं। ये दुनिया अज़ल से अबद तक कायम रहेगी और आप मेहनत लगन अपने मताले से इस सफ़र को आगे जारी रखें। मैं अपना मोबाइल घर भूला हूँ जिसमें मैंने गज़लें लिखी थी तो चंद अशार मैंने अपनी याददाश्त से तो आज मैंने पहली बार मोबाइल में गज़लें लिखी थी कि ये मैंने पढ़नी है, तो कुछ जी ये चंद अशार हैं जी। जब मेरी सोच में लामकां आ गया, जब मेरी सोच में लामकां आ गया, राह में आखिरी आसमां आ गया। जब मेरी सोच में लामकां आ गया, राह में आखिरी आसमां आ गया। इस कदर तेज़ था ज़िंदगी का सफ़र, इस कदर तेज़ था ज़िंदगी का सफ़र। एक पल में कहाँ से कहाँ आ गया, एक पल में कहाँ से कहाँ आ गया। जब मुलाकात होने लगी या खुदा, जब मुलाकात होने लगी या खुदा, कौन ये तीसरा दरमिया आ गया। जब मुलाकात होने लगी या खुदा, कौन ये तीसरा दरमिया आ गया। जब इशारा सिकंदर हुआ कूच का, जब इशारा सिकंदर हुआ कूच का, आखिरी वक्त वो मेहरबां आ गया, आखिरी वक्त वो मेहरबां आ गया। जब इशारा सिकंदर हुआ कूच का, आखिरी वक्त वो मेहरबां आ गया। तो ये इसके कुछ अशार भूल गए हैं, तो एक गज़ल जो है उसके ताज़ा अशार ही हैं। काम आई मेरे दुआ जो मिली, काम आई मेरे दुआ जो मिली, काट ली शान से सज़ा जो मिली, काट ली शान से सज़ा जो मिली। और खून में अतारता क्या मैं, और खून में अतारता क्या मैं। एक पुड़ी जहर थी हवा जो मिली, और खून में अतारता क्या मैं। एक पुड़ी जहर थी हवा जो मिली। रोग कब कम हुए किसी सूरत, रोग कब कम हुए किसी सूरत। बेअसर हो गई दवा जो मिली, बेअसर हो गई दवा जो मिली। ज़िंदगी और मांगता क्या मैं, ज़िंदगी और मांगता क्या मैं। कम है क्या दार पर क़ज़ा जो मिली, कम है क्या दार पर क़ज़ा जो मिली। एक हकारत बरी निगाह के सिवा, आ ज़रा देख ले जज़ा जो मिली, आ ज़रा देख ले जज़ा जो मिली। खुद सिकंदर से भी कभी ना मिले, राह अपनी जुदा जुदा जो मिली। इदारा अदब अफरोज़ जेहलम के सदर मिर्ज़ा सिकंदर बेग साहब, तो मैं तहरीक टीवी के चैनल तवज्जुह से ये भी बात कह देना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए भी और अदबी ज़ौक़ रखने वाले तमाम अफराद के लिए कि जेहलम में और सराय आलमगीर में दो तंजीमें जो हैं, इदारा अदब अफरोज़ जेहलम हर महीने की आखिरी इतवार को और कारवान अदब सराय आलमगीर में हर दूसरी इतवार को, हर महीने की दूसरी इतवार को जो है प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। तो लिहाजा आप उसमें शिरकत किया करें और उसमें आके जो हैं वो कलाम भी पेश करें और आके सीखें भी। इसके बाद दावत दूंगा, काला गुजरा हमेशा से एक जो है वो बड़ा नाम रहा है हमारा, तो मैं दावत देना चाहूँगा काला गुजरा से तशरीफ़ लाए हैं सईद मीर साहब को कि आएँ और अपना कलाम पेश करें। सईद मीर साहब। अब मेहरबान गली की हवाएं नहीं रहीं, अब मेहरबान गली की हवाएं नहीं रहीं। रस घोलती हुई वो सदाएं नहीं रहीं। अब मेहरबान गली की हवाएं नहीं रहीं। रस घोलती हुई वो सदाएं नहीं रहीं। मिलती हैं हर दुकान से अब जहर में ढली। मिलती हैं हर दुकान से अब जहर में ढली। जिनसे शिफा मिले वो दवाएं नहीं रहीं।
ملتی ہیں ہر دکان سے اب زہر میں ڈھلی، جن سے شفا ملے وہ دوائیں نہیں رہیں۔ موسیٰ قدم سنبھال کے رکھنا ہے طور پر، موسیٰ قدم سنبھال کے رکھنا ہے طور پر، اب تیرے ساتھ ماں کی دعائیں نہیں رہیں۔ موسیٰ قدم سنبھال کے رکھنا ہے طور پر، اب تیرے ساتھ ماں کی دعائیں نہیں رہیں۔ وہ کیا گیا کہ شہر کا موسم بدل گیا، وہ کیا گیا کہ شہر کا موسم بدل گیا، ہر سمت اب ہے دھوپ گھٹائیں نہیں رہیں۔ وہ کیا گیا کہ شہر کا موسم بدل گیا، ہر سمت اب ہے دھوپ گھٹائیں نہیں رہیں۔ دنیا سے ایک ماں کے چلے جانے سے سعید، دنیا کے ایک ماں کے چلے جانے سے سعید، لگتا ہے کہ فضا میں وفائیں نہیں رہیں۔ مزدوراں واسطے ایک چھوٹی جی غزل ہے جبر یہاں شور سنائی نہیں دیتا، ہے جبر یہاں شور سنائی نہیں دیتا، مزدور ہے مجبور دہائی نہیں دیتا، ہے جبر یہاں شور سنائی نہیں دیتا، مزدور ہے مجبور دہائی نہیں دیتا، اوقات کچھ ایسے ہیں کہ دن رات ہے مصروف، اوقات کچھ ایسے ہیں کہ دن رات ہے مصروف، والد کبھی بچوں کو دکھائی نہیں دیتا، اوقات کچھ ایسے ہیں کہ دن رات ہے مصروف، والد کبھی بچوں کو دکھائی نہیں دیتا، شاید کہ تدبر سے نکل پائے قفس سے، شاید کہ تدبر سے نکل پائے قفس سے، صیاد پرندے کو رہائی نہیں دیتا، شاید کہ تدبر سے نکل پائے قفس سے، صیاد پرندے کو رہائی نہیں دیتا، ہر حال میں مزدور کو کرتا ہے لہو رنگ، ہر حال میں مزدور کو کرتا ہے لہو رنگ، عامر تو کبھی رنگ حنائی نہیں دیتا، ہر حال میں مزدور کو کرتا ہے لہو رنگ، عامر تو کبھی رنگ حنائی نہیں دیتا، ہو جائے سہولت سے ہماری بسر اوقات، ہو جائے سہولت سے ہماری بسر اوقات، ظالم تو یہاں تک بھی رسائی نہیں دیتا، ہو جائے سہولت سے ہماری بسر اوقات، ظالم تو یہاں تک بھی رسائی نہیں دیتا، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، اقبال کا مصرع ہے،
اقبال یوں ہی تو یہ دہائی نہیں دیتا، اے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، اقبال یوں ہی تو یہ دہائی نہیں دیتا۔ اجازت ہے جی، غزل رہ گئی ہے سنا رہے ہیں ہاں پھر مہینے بعد نمبر آمنے یہ برداشت کرو۔ کچھ لطف و کرم ہم پہ جو سرکار کے ہوتے، کچھ لطف و کرم ہم پہ جو سرکار کے ہوتے، طالب نہ کسی اور کے دیدار کے ہوتے۔ ہم کو یہ اجازت نہ ملی دھوپ سے بچتے، ہم کو یہ اجازت نہ ملی دھوپ سے بچتے، جلتے ہی رہے سایہ دیوار کے ہوتے۔ ہم کو یہ اجازت نہ ملی دھوپ سے بچتے، جلتے ہی رہے سایہ دیوار کے ہوتے۔ دکھ ہے تو میرے یار تیری بات کا دکھ ہے، دکھ ہے تو میرے یار تیری بات کا دکھ ہے، مل جاتے اگر زخم یہ تلوار کے ہوتے۔ دکھ ہے تو میرے یار تیری بات کا دکھ ہے، مل جاتے اگر زخم یہ تلوار کے ہوتے۔ کچھ بات ضرور اس کی تشفی کے لیے ہے، کچھ بات ضرور اس کی تشفی کے لیے ہے، جو غیر کا ہو جائے طلبگار کے ہوتے۔ کچھ بات ضرور اس کی تشفی کے لیے ہے، جو غیر کا ہو جائے طلبگار کے ہوتے۔ رہ جاتے بھری بزم میں کچھ ہم بھی سنبھل کر، رہ جاتے بھری بزم میں کچھ ہم بھی سنبھل کر، انداز جو اچھے تیرے انکار کے ہوتے۔ رہ جاتے بھری بزم میں کچھ ہم بھی سنبھل کر، انداز جو اچھے تیرے انکار کے ہوتے۔ وائے ہے کہ عالم ہی عدو ہو گیا اپنا، وائے ہے کہ عالم ہی عدو ہو گیا اپنا، اے کاش ہدف ہم کبھی دو چار کے ہوتے۔ وائے ہے کہ عالم ہی عدو ہو گیا اپنا، اے کاش ہدف ہم کبھی دو چار کے ہوتے۔ ہو جاتا ہمارا بھی، ہو جاتا ہمارا کوئی بخشش کا وسیلہ، ہو جاتا ہمارا کوئی بخشش کا وسیلہ، بیمار اگر اصغر بیمار کے ہوتے۔ ہو جاتا ہمارا کوئی بخشش کا وسیلہ، بیمار اگر اصغر بیمار کے ہوتے۔ ملنا تھی گھنی چھاؤں تمہیں قافلے والو، ملنا تھی گھنی چھاؤں تمہیں قافلے والو، سالار نگہبان جو اشجار کے ہوتے۔ ملنا تھی گھنی چھاؤں تمہیں قافلے والو، سالار نگہبان سالار نگہبان جو اشجار کے ہوتے۔ آخری شعر۔ بیٹھی ہے تہی دامنی آغوش میں لے کر، بیٹھی ہے تہی دامنی آغوش میں لے کر، کب رکتے تھے ہم گرمی بازار کے ہوتے۔ بیٹھی ہے تہی دامنی آغوش میں لے کر، کب رکتے تھے ہم گرمی بازار کے ہوتے۔ یہ تھے سعید میر صاحب جو کہ کلام پیش کر رہے تھے، اور اپنی ماں کے لیے جو انہوں نے کلام پیش کیا۔ تو یہ بتانا چاہوں گا کہ حال ہی میں چند روز قبل ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہیں،
ہوئی ہے. ہم نشست کے اختتام پر فاتح خوانی کریں گے. تو اب میں دعوت دینا چاہوں گا دعوت کلام ادارہ ادب افروز جہلم کے نائب صدر اقبال نادر صاحب کو کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. نوجوانوں کو شکریہ ادا کروں گا منگلہ سے تشریف لائے، گوناگوں مصروفیات سے وقت کو بچا کر یہاں ہماری عزت افزائی کے لیے آئے. اس کے بعد محترم ہمارے آصف محمود لودھی صاحب جو بے لوث جذبہ رکھتے ہیں جہلم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کے جہلم کی تاریخ میں ادب افروز کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم میڈیا کی ریکارڈوں پہ جا رہے ہیں. ہماری عمومی نشست جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ہم تحریک ٹی وی پہ اس کو نشر کیا جائے گا. یہ ادارہ ادب افروز کی کا احساس ہے کہ الحمدللہ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا تھا یہاں تک ہم پہنچ آئے. تو جیسا کہ میرے صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم تو میزبان ہیں، آپ کی میزبانی کے لیے یہاں محفل سجاتے ہیں، آتے ہیں. آپ مہمان ہیں، اصل میں ہم نے آپ کو سننا ہوتا ہے. تو روایت کو نبھاتے ہوئے چاند اشعار اور ایک غزل کی اجازت چاہوں گا جناب صدر. محرم الحرام کا سوگوار اور جرت مندانہ مہینہ جو ہے رواں ہے، اس حوالے سے امام عالی مقام کے حضور پہلے چند فرد اشعار اور اس کے بعد ایک غزل جناب کی توجہ چاہوں گا. صبر حسین زیست کے اندر اتار کر، صبر حسین زیست کے اندر اتار کر دریائے زندگی کو سمندر بنا لیا. صبر حسین زیست کے اندر اتار کر دریائے زندگی کو سمندر بنا لیا. یہ حسین آپ کا احسان ہے زمانے پر، حسین آپ کا احسان ہے زمانے پر، وگرنہ دہر میں انصاف مر گیا ہوتا. حسین آپ کا احسان ہے زمانے پر، وگرنہ دہر میں انصاف مر گیا ہوتا. کہ یزید وقت نے پھر کربلا تراشا ہے، یزید وقت نے پھر کربلا تراشا ہے. ہمارے عشق میں ناظر وہ حوصلہ ہوتا، ہمارے عشق میں ناظر وہ حوصلہ ہوتا. تو یہ غزل کے چاند اشعار یہ دل چاہوں گا جناب صدر. خسیس فہمی نے دبا تلاش کرنا ہے، خسیس فہمی نے دبا تلاش کرنا ہے. ہزار پھول ہوں کانٹا تلاش کرنا ہے. خسیس فہمی نے دبا تلاش کرنا ہے، ہزار پھول ہوں کانٹا تلاش کرنا ہے. کہ دوا بدست ہے دریا یہ سوکھ جائے کبھی، دعا بدست ہے دریا یہ سوکھ جائے کبھی. ہوس نے ریت سے سونا تلاش کرنا ہے، ہوس نے ریت سے سونا تلاش کرنا ہے. جو چاہتا ہے محبت کبھی بحال نہ ہو، جو چاہتا ہے محبت کبھی بحال نہ ہو، اسے خلوص میں نقطہ تلاش کرنا ہے. جو چاہتا ہے محبت کبھی بحال نہ ہو، اسے خلوص سے نقطہ تلاش کرنا ہے. کہ رکھا تھا جڑ پہ جوارا تو ایک خیال آیا، رکھا تھا جڑ پہ جوارا تو ایک خیال آیا.
وہ ہمیں تو پیڑ سے سایہ تلاش کرنا تھا، ہمیں تو پیڑ سے سایہ تلاش کرنا ہے کہ پروں کی کاٹ کا شاید سراغ مل جائے، پروں کی کاٹ کا شاید سراغ مل جائے، ہمیں پرندوں کا ملبہ تلاش کرنا ہے، ہمیں پرندوں کا ملبہ تلاش کرنا ہے کہ یہ تیرا حسن ہے نام و نمود و پرکاری، یہ تیرا حسن ہے نام و نمود و پرکاری، یہ میرا عشق ہے رستہ تلاش کرنا ہے، یہ میرا عشق ہے رستہ تلاش کرنا ہے کہ شعر دیکھیے گا کہ بنا میں دل کے ملا ہے مجھے وصال تیرا، بنا میں دل کے ملا ہے مجھے وصال تیرا، بنا میں جہاں بھی تجھ سا تلاش کرنا ہے، بنا میں جہاں بھی تجھ سا تلاش کرنا ہے۔ اور شعر نیر صاحب کہ تیرا وجود کے باغ و بہار عیش و نشا، تیرا وجود کے باغ و بہار عیش و نشا، میرا وجود کے صحرا تلاش کرنا ہے، میرا وجود کے صحرا تلاش کرنا ہے کہ میرا وجود کے صحرا تلاش کرنا ہے، یہ بت یہ ناز بتاں درمیاں سلاسل ہیں، یہ بت یہ ناز بتاں درمیاں سلاسل ہیں، جنون عشق کا سودا تلاش کرنا ہے، جنون عشق کا سودا تلاش کرنا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا نوجوانوں کو خاص طور پہ کہ میرے مکان سے تیرا یہ کیا تعلق ہے، میرے مکان سے تیرا یہ کیا تعلق ہے، مقیم دل تیرا شجرہ تلاش کرنا ہے، میرے مکان سے تیرا یہ کیا تعلق ہے، مکین دل تیرا شجرہ تلاش کرنا ہے کہ سنا ہے اس نے نئی انجمن آرائی کی، سنا ہے اس نے نئی انجمن آرائی کی، سنا ہے اس کو تو شہرہ تلاش کرنا ہے، سنا ہے اس کو تو شہرہ تلاش کرنا ہے کہ نئے کرینے نئے چوکٹے خریدتا ہے، نئے کرینے نئے چوکٹے خریدتا ہے، اسے وجود کو چہرہ تلاش کرنا ہے، نئے کرینے نئے چوکٹے خریدتا ہے، اسے وجود کو چہرہ تلاش کرنا ہے کہ بہر پائی ہے تیری جمع خرامی سے، بہر پائی ہے تیری جمع خرامی سے، ردیف و قافیہ تجھ سے تلاش کرنا ہے، ردیف و قافیہ کہ بہر پائی ہے تیری جمع خرامی سے، ردیف و قافیہ تجھ سے تلاش کرنا ہے کہ تجھے تلاش جو ناظر نئے جہان، تجھے تلاش جو ناظر نئے جہانوں کی، تجھے تلاش جو ناظر نئے جہانوں کی، اسے تو تجھ سے بھی یکتا تلاش کرنا ہے، اسے تو تجھ سے بھی یکتا تلاش کرنا ہے، خسیس فہمی نے دبا تلاش کرنا ہے، ہزار پھول ہوں کانٹا تلاش کرنا ہے۔ بہت میجر شہزاد نیت صاحب پاکستان کا بڑا نام ہے، اردو ادب کا 3 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، تو میں ان کے بھی مصروفیت کے باعث اب ان کو دعوت کلام دوں گا۔ میجر شہزاد نیت صاحب۔ ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی، ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی، ایک سوچ آئی، یہ نئے زمانے کے کچھ شعر ہیں، ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی، یہ ماجرا ہے شہر میں آوارگی کا دوست، یہ ماجرا ہے شہر میں آوارگی کا دوست، سو بات اس میں دشت کی آئے نہ خار کی، سو بات اس میں دشت کی آئے نہ خار کی،
اور وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی، وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی، دور مار میزائل کی طرح، وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی، اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی، اور دیکھے بغیر وصل کی منزل کو سر کیا، دیکھے بغیر وصل کی منزل کو سر کیا، جسموں نے اب صدا کی روش اختیار کی، جسموں نے اب صدا کی روش اختیار کی، دیکھے بغیر وصل کی منزل کو سر کیا، جسموں نے اب صدا کی روش اختیار کی، اور اب تیز رابطوں کی بنی صورتیں ہزار، اب تیز رابطوں کی بنی صورتیں ہزار، صورت بچی نہ ایک بھی تیرے انتظار کی، اب تیز رابطوں کی بنی صورتیں ہزار، صورت بچی نہ ایک بھی تیرے انتظار کی، سطریں سمجھ کے روز لکیریں پڑھا کیے، سطریں سمجھ کے روز لکیریں پڑھا کیے، ہم نے تیری ہتھیلی کہانی شمار کی، سطریں سمجھ کے روز لکیریں پڑھا کیے، ہم نے تیری ہتھیلی کہانی شمار کی، اور آخری شعر ہے کہ اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ، اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ، دریا نے ناؤ کتنی مصیبت سے پار کی، اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ، اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ، دریا نے ناؤ کتنی مصیبت سے پار کی، دریا نے ناؤ کتنی مصیبت سے پار کی، ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی، اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی۔ بہت شکریہ میجر شہزاد نیت صاحب کے، جو کہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو اب دعوت کلام دینا چاہوں گا، اور ایک اعلان کے ساتھ کہ ہماری اگلی نشست جو ہے 28 اکتوبر کو جہلم میں ادارہ ادب افروز جہلم کے زیر اہتمام یہیں پہ منعقد ہوگی۔ میں دعوت دینا چاہوں گا ادارہ ادب افروز جہلم کے سرپرست اعلیٰ اقبال احمد قمر صاحب کو کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہر ماہ اپنا وقت نکالتے ہیں ہماری اس تقریب کے لیے، اس نشست کے لیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ سب لوگ اور جو لوگ نہیں آ سک رہے وہ بھی اس میں تعاون کریں اور تشریف لایا کریں، کیونکہ شعر یاد آ رہا ہے سلطان محمود اشرفتہ صاحب کا، فرماتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھیں کسی کنجے ادب میں دوستو، زندگی کا حوصلہ دیتی ہیں بزم آرائیاں۔ یہ بزم آرائیاں ہمیں واقعی حوصلہ دیتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اپنے مزاج کے، اپنے ذہنی جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ لوگ ملتے ہیں تو یقیناً انسان کو توانائی ملتی ہے۔ چند اشعار جناب صدر کی اجازت سے عرض کیا کہ زمین سے تابہ فلک روشنی تلاش کروں، زمین سے تابہ فلک روشنی تلاش کروں، جہاں بھی جاؤں وہاں آدمی تلاش کروں، زمین سے تابہ فلک روشنی تلاش کروں، جہاں بھی جاؤں وہاں آدمی تلاش کروں، اور صدا رکے ہوئے پانی پہ کائی جمتی ہے، صدا رکے ہوئے پانی پہ کائی جمتی ہے، رکے جو تب رواں راہ نئی تلاش کروں، صدا رکے ہوئے پانی پہ کائی جمتی ہے، رکے جو تب رواں راہ نئی تلاش کروں، کوئی خیال ہو بے وجہ رد نہیں کرتا،
کوئی خیال ہو بے وجہ رد نہیں کرتا، درون حرف کہیں ان کہیں تلاش کروں۔ کوئی خیال ہو بے وجہ رد نہیں کرتا، درون حرف کہیں ان کہیں تلاش کروں۔ اور کبھی کبھی تو میں یکسانیت سے اکتا کر، کبھی کبھی تو میں یکسانیت سے اکتا کر یہ سوچتا ہوں کوئی اجنبی تلاش کروں۔ کبھی کبھی تو میں یکسانیت سے اکتا کر یہ سوچتا ہوں کوئی اجنبی تلاش کروں۔ اور پھر اس جہاں میں گزارا بہت ہی مشکل ہے، پھر اس جہاں میں گزارا بہت ہی مشکل ہے، ہر ایک شے میں جو صنعت گری تلاش کروں۔ پھر اس جہاں میں گزارا بہت ہی مشکل ہے، ہر ایک شے میں جو صنعت گری تلاش کروں۔ اور یہ کیسا درد میری زندگی میں آیا ہے، یہ کیسا درد میری زندگی میں آیا ہے کہ آدمی کے لبوں پر ہنسی تلاش کروں۔ یہ کیسا دور میری زندگی میں آیا ہے کہ آدمی کے لبوں پر ہنسی تلاش کروں۔ اور خیال آتا ہے تیرا قمر تو سوچتا ہوں کہ ایک روز کہیں تجھ کو بھی تلاش کروں، زمین سے تابہ فلک روشنی تلاش کروں، جہاں بھی جاؤں وہیں آدمی تلاش کروں۔ یہ تھے ادارہ ادب افروز جہلم کے سرپرست اعلیٰ اقبال احمد قمر صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے۔ یہ بدگماش جو اہل عطا بنے ہوئے ہیں، یہ بدگماش جو اہل عطا بنے ہوئے ہیں، بشر تو بن نہیں سکتے خدا بنے ہوئے ہیں۔ یہ شعر ہے ہمارے آج کے مہمان خصوصی سید انصر صاحب کا، جو کہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو ہمیں دعوت کلام دوں گا سید انصر صاحب کو ایک اپنا کلام پیش کریں۔ کوئی سخن، کوئی خوشبو، کوئی دعا میرے نام۔ کوئی سخن، کوئی خوشبو، کوئی دعا میرے نام، گیا تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا میرے نام۔ گیا تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا میرے نام، اس اہتمام سے مجھ کو بجھایا جائے گا، اس اہتمام سے مجھ کو بجھایا جائے گا، جلایا جائے گا ہر شام ایک دیا میرے نام۔ اس اہتمام سے مجھ کو بجھایا جائے گا، جلایا جائے گا ہر شام ایک دیا میرے نام۔ اور پلٹ کے دیکھا تو سب لشکر عدو میں تھے، پلٹ کے دیکھا تو سب لشکر عدو میں تھے، لکھے تھے نامے جنہوں نے ہزار ہا میرے نام۔ بہت شکریہ۔ پلٹ کے دیکھا تو سب لشکر عدو میں تھے، لکھے تھے نامے جنہوں نے ہزار ہا میرے نام۔ اور وہی یزید، وہی کربلا، وہی انکار، وہی یزید، وہی کربلا، وہی انکار، ایک اور جنگ کا نکارہ بج اٹھا میرے نام۔ وہی یزید، وہی کربلا، وہی انکار، ایک اور جنگ کا نکارہ بج اٹھا میرے نام۔ اور مجھے سزاؤں سے انکار تو نہیں، لیکن مجھے سزاؤں سے انکار تو نہیں، لیکن کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا میرے نام۔ مجھے سزاؤں سے انکار تو نہیں، لیکن کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا میرے نام۔ اسے زبان پہ لاتے ہوئے جھجکتا ہوں، سرفراز ضیاء کے لیے۔ اسے زبان پہ لاتے ہوئے جھجکتا ہوں، جو ایک نام لگا ہے نیا نیا میرے نام۔ اسے زبان پہ لاتے ہوئے جھجکتا ہوں، جو ایک نام لگا ہے نیا نیا میرے نام۔ مقطع ہے، یہ شہر فتنہ گروں کی بہشت ہے انصر، یہ شہر فتنہ گروں کی بہشت ہے انصر، نہ جانے کب چلی آئے کوئی بلا میرے نام۔ یہ شہر فتنہ گروں کی بہشت ہے انصر، نہ جانے کب چلی آئے کوئی بلا میرے نام۔ کوئی سخن، کوئی خوشبو، کوئی دعا میرے نام، گیا تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا میرے نام۔ بہت شکریہ۔
تھے ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور کاروان ادب سرائے عالمگیر کے صدر سید انصر صاحب کے کلام پیش کر رہے تھے۔ درپیش آپ لوگوں کا سفر ہے تمام عمر، درپیش آپ لوگوں کا سفر ہے تمام عمر، ایک نوکے خار بھی میرے رخت سفر میں ہے۔ یہ ان 3 کتابوں پر مبنی شعر آج کے ہمارے صاحب صدارت کا ریاض انور ایڈوکیٹ صاحب اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں دعوت دوں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ایک کا نام ہے آبلوں کا سفر، دوسری کا نام ہے نوکے خار، اور تیسری کا نام ہے رخت سفر۔ اور اس ساری شاعری کا جو اینڈ ہوا ہے وہ نعتیہ رجحان کی طرف ہوا ہے۔ تو یہ میرے نعتیہ رجحان کا کلام ہے، اس میں سے آپ کو میں ایک نعتیہ بگننگ سناتا ہوں۔ ہر ایک خیال نعت کا حمد و ثنا کا ہے، ہر ایک خیال نعت کا حمد و ثنا کا ہے، مجھ پر کرم یہ میرے نبی کا خدا کا ہے۔ ہر ایک خیال نعت کا حمد و ثنا کا ہے، مجھ پر کرم یہ میرے نبی کا خدا کا ہے۔ شیطان چاہتا ہے قلم روک دوں مگر، شیطان چاہتا ہے قلم روک دوں مگر، لکھنے میں نعت حوصلہ اپنا بلا کا ہے۔ شیطان چاہتا ہے تو چھوڑ دوں مگر، لکھنے میں نعت حوصلہ اپنا بلا کا ہے۔ ایک منقبت خدا کی ہے میری زبان پر، ایک منقبت خدا کی ہے میری زبان پر، ایک ورد اس زبان پہ صلی اللہ کا ہے۔ ایک منقبت خدا کی ہے میری زبان پر، ایک ورد اس زبان پہ صلی اللہ کا ہے۔ سوئے حمد و نعت قلم یہ رواں دواں، عاشق میرا قلم بھی تو اب مصطفیٰ کا ہے۔ سوئے حمد و نعت قلم یہ رواں دواں، عاشق میرا قلم بھی تو اب مصطفیٰ کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ایک خدا کی ذات کو، میں پوچھتا ہوں ایک خدا ہی کی ذات کو، ہے پیروی یہ جس کی وہ دل بر خدا کا ہے۔ سے نقش پا حضور کے جو اس کو دے گئے، رتبہ بلند آج بھی نوکے ہرا کا ہے۔ انور درود ہی پڑھو گھبراہٹوں میں تم، انور درود ہی پڑھو گھبراہٹوں میں تم، موسم کی سختیوں میں یہ جھونکا ہوا کا ہے۔ اچھا، ہمارے جو گزشتہ ہفتے میں ہمارے بہت ہی اچھے دوست سعید میر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 روز قبل ایک افسوسناک خبر آئی، انیلا شاہد کے نام سے عینی راز ہماری بہت اچھی شاعرہ تھیں، اور لاہور میں رہ کے ان کے اندر جو عاجزی تھی، جو انکساری تھی، بہت اچھی شاعرہ تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ وہ بھی ادب کے لوگوں کے لیے بہت افسوسناک خبر تھی۔ تو ہم آپ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے اور عینی راز صاحبہ کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو میں ریاض انور ایڈوکیٹ صاحب سے کہوں گا کہ آپ دعائیں مغفرت کریں۔ بزرگ سے کروائیں، میں اس قابل نہیں۔ آپ سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه، وصلى الله تعالى على خير نوره محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔ الحمد لله رب العالمين، آمین۔ اللہ تمام پاک لوگوں کے صدقے سے سید بھی صاحب کی والدہ جناب اقبال کوثر صاحب، افسر یوسف صاحب، جتنے دوست شعراء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ جتنی امت مسلمین ہے سب کو پیش کر اللہ۔ اللہ والدہ وہ سایہ ہے، وہ ایک بار سے چاہے دوبارہ اس کی روزی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، اللہ یہ سائے بچھڑ گئے ہیں، اللہ ان کو صبر عطا فرما اور ان کے نام پر اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह। हम आज की इस नशिस्त में तो चार चांद लगाने में तमाम अहबाब के शुक्रगुज़ार हैं और ख़ास तौर पे जो लोग आज शामिल हुए, नए लोग आए यहाँ पे, आप सबके शुक्रगुज़ार कि आपने आए यहाँ पे, उस रौनक बख्शी। तो इकबाल अहमद कमर साहब हमारे हमेशा मेज़बान हुआ करते हैं और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, हम आपके भी ममनून हैं। अगली नशिस्त यहीं पे 28 अक्टूबर को मुनक्किद होगी। इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।